اولو الامر کے لیے ایک ہی اکٹھا اور مشترکہ یہ امر کا صیغہ لگا دیا اور یہ واضح کر دیا، بتا دیا کہ اولو الامر کی اطاعت کوئی الگ اطاعت نہیں ہے، اولو الامر کی اطاعت کوئی جدا اطاعت نہیں ہے، اولو الامر کی اطاعت حقیقت میں رسول کی اطاعت ہے۔ اولو الامر کی اطاعت حقیقت میں رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت کے متعلق ایک اور مقام پہ ارشاد خداوندی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ثابت ہو گیا کہ ہر ذرہ کائنات پر تین اطاعتیں واجب ہیں، واجب ہیں، اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولو الامر۔ اب خود اولو الامر پر بھی واجب ہے کہ وہ دو اطاعتیں بجا لائے، اولو الامر پر بھی واجب ہے کہ وہ دو اطاعتیں بجا لائے، اطاعت رسول اور اطاعت خدا، اور رسول پر بھی واجب ہے کہ وہ ایک اطاعت بجا لائے، وہ اطاعت خدا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہر ذرہ کائنات پر خدا کی اطاعت واجب ہے، خدا پر واجب نہیں کہ کسی کی اطاعت کرے، لہذا وہ اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں، اپنے امور میں وہ بذات خود مختار ہے، نہ کسی کو شریک کرتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں، تو ہر ذرہ کائنات پہ تین اطاعتیں واجب ہیں۔ اگر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو کبھی یہ چاند ان کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے نہ ہوتا، اگر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو کبھی یہ ڈوبا ہوا سورج ان کی انگلی کے اشارے سے واپس نہ آتا، اگر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو کبھی یہ کمزریاں ان کے دست مبارک میں کلمہ نہ پڑتی، اگر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو کبھی یہ درخت چل کے جھک کے ان کے قدموں میں آ کر سلام نہ کرتے۔ ان کا یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ذرہ کائنات پر ان کی اطاعت واجب ہے، اور اب یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اولو الامر حکم دے تو تب واجب ہے، نہیں۔ جیسا کہ کسی نے مولا متقیان امیر المومنین سے پوچھا کہ آقا مولا اولو الامر کی تعریف کیا ہے، اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ مولا متقیان فرماتے ہیں اولو الامر وہ ہوتا ہے اگر چاہے تو یہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو سکتی ہے، اگر اولو الامر چاہے تو یہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو سکتی ہے کہ یہ ختم نہ ہوئی تھی کہ یہ خاکی دیوار نے سنہری رنگ بدلنا شروع کیا، یہ خاکی دیوار نے سنہری رنگ بدلنا شروع کیا، سونے کی بن گئی۔ کہنے والے نے کہا آقا مولا آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا نا، آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا، آپ نے تو بس یہی کہا کہ اولو الامر وہ ہوتا ہے اگر چاہے تو یہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں بتاؤں، مولا فرماتے ہیں یا میں بتاؤں یا یہ دیوار خود بتا دے؟ اب دیوار گویا ہوئی، دیوار بول کے کہتی ہے آقا مولا مجھ پہ یہ بھی واجب ہے کہ تیری خواہش کا بھی احترام کرو۔ تو ثابت ہو گیا کہ باپ اطاعت رسول تک موقوف نہیں ہے، بلکہ اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، اور اولو الامر کی اطاعت حقیقت میں رسول کی اطاعت ہے۔ اور صحیح معنوں میں اطاعت رسول کب ہوگی؟ جب معرفت رسول ہو۔ صحیح معنوں میں اطاعت رسول کب ہوگی؟ جب معرفت رسول ہوگی، جب جانیں گے پہچانیں گے کہ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت کہاں تک ہے، ہمارا نبی کب سے نبی ہے، کب تک نبی رہے گا، میرا نبی کس کس کا نبی ہے۔ جب یہ معرفت ہوگی تب صحیح معنوں میں جا کے اطاعت رسول ہوگی۔ تو خداوند متعال نے اپنی بابرکت کتاب میں ہمارے نبی کا دائرہ نبوت بتایا ہے
کہ میرے نبی کا دائرہ نبوت کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، اے میرے مجتبی، اے میرے مختار، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا. اور یہ عربی زبان میں لفظ اذ تب استعمال ہوتا ہے جب ایک آدمی دوسرے کو کسی گزشتہ واقعہ کی یاد دلاتا ہے. اس وقت لفظ اذ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو گویا جب ایک آدمی دوسرے کو یاد دلاتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے وقت دونوں موجود تھے. تبھی تو ایک آدمی دوسرے کو یاد دلاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محمد، اے میرے پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا. اگر میرا نبی اس وقت اس میثاق کے وقت اگر موجود نہیں تھا تو یاد کیوں دلایا جا رہا ہے؟ یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی اس وقت موجود تھے. ذات ہے یہ محمد آل محمد کی ذات. وہ وعدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرے ایک رسول آخر آئے گا، آخری نبی آئے گا. اس نبی کا مقام اور منزلت کیا ہے، اس نبی کی شان رسالت کیا ہے، اس نبی کا شان شوکت کیا ہے، اس نبی کی رفعت کیا ہے، اس نبی کی منزلت کیا ہے. مصدق لما معکم، وہ میرا آخری نبی تم تمام نبیوں کی رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تم سب نبیوں کی نبوتوں کا وہ مصدق بن کے آئے گا، تصدیق کرنے والا آئے گا. اب تم نے وہ وعدہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے آخری نبی پر ایمان بھی والا تنصرنہ، کیا تم ایمان بھی لاؤ گے اور آخری نبی کی مدد و نصرت بھی کرو گے؟ اب قرآن مجید کی آیت مجیدہ کیا ہے؟ سب انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا قالوا اقررنا، اے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور آخری نبی کی مدد و نصرت بھی کریں گے. تو اب اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے گروہ انبیاء یاد رکھو اس وعدے کا میں بھی گواہ ہوں، اور تمہارے وعدے کے ساتھ ساتھ جب تم گواہ ہو تو میں بھی تمہارے اس وعدے کے ساتھ گواہ ہوں. لیکن یاد رکھو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو نبی میرے نبی پر ایمان کا وعدہ اور نصرت کا وعدہ کر لینے کے بعد پھر جائے گا، مکر جائے گا، منہ موڑ لے گا، نبی تو اپنی جگہ پہ بلکہ وہ نبی فاسق بن جائے گا. وہ فاسق بن جائے گا. کون؟ کہ جو نبی ہے، جو رسول ہے، میرے نبی پر ایمان کا وعدہ کر لینے کے بعد، نصرت کا وعدہ کر لینے کے بعد پھر اگر پھر جائیں، مکر جائیں، پیٹھ پھیر لیں تو وہ فاسق
میں شک کرتا رہے وہ کب مسلمان رہ کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد کی ذات میں۔ اب اللہ نے انبیاء سے ایک ساتھ وعدہ لیا ہے، اکٹھے وعدہ لیا ہے، یہاں تفریق نہیں ہے کہ 2-4 انبیاء سے پہلے بھی ساتھ لیا، پھر 10-15 انبیاء الگ بھی ساتھ لیا، بلکہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے ایک ساتھ وعدہ لیا ہے، اکٹھا وعدہ لیا ہے، ایک وقت میں وعدہ لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو، ہم 1,24,000 یہ سارے انبیاء جمع کہاں ہوئے؟ سارے انبیاء جمع ہوا کہاں ہوئے ہیں؟ حالانکہ اس عالم دنیا میں تو ہم جو دیکھتے ہیں جناب آدم تشریف لائے، وہ گئے، بعد میں نبی آئے یا ان کی زندگی میں آئے، لیکن جانے سے پہلے جی وہ اعلان کر کے گئے، یعنی سارے اکٹھے نبی نہیں آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 1 آئے، تو وہ چلے گئے، تو بعد میں سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اب اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء سے ایک ساتھ وعدہ لیا ہے، اکٹھے وعدہ لیا ہے، ایک وقت میں وعدہ لیا ہے۔ اگر ایک ساتھ اگر جمع نہیں ہوئے تو اللہ کا یہ قول کہاں جائے گا، فرمان کہاں جائے گا کہ میں نے اکٹھے وعدہ لیا ہے، ایک ساتھ وعدہ لیا ہے؟ اگر اکٹھے لیا ہے تو وہ جگہ آپ بتا دیجئے گا، کیا اس عالم کا وعدہ، اس عالم دنیا کا وعدہ ہے، کیا مکہ کا وعدہ ہے؟ اب علماء عالم اسلام نے کہا کہ یہ جو اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، یہ عالم بشریت کا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ عالم مادیت کا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ عالم اسباب کا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ اس عالم دنیا کا وعدہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے یہ عالم نور کا وعدہ ہے، یہ عالم ارواح کا وعدہ ہے، عالم زر کا وعدہ ہے۔ یعنی ابھی انبیاء عالم نور میں ہیں، عالم زر میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، ابھی نبی آ کے انہوں نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، ابھی تک انہوں نے کار نبوت انجام نہیں دیا ہے، ابھی تو عالم ارواح میں ہے، ابھی تو عالم نور میں ہے، اور اللہ نے وعدہ لیتے وقت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ، کسی نبی کا اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ عالم نور میں بھی وعدہ لیتے وقت اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبی کہہ کے پکارا ہے، لفظ انبیاء سے یاد کیا ہے، لفظ نبیین سے یاد کیا ہے، تو پتہ چل گیا کہ نبی جب اس عالم میں آتے ہیں تو یہاں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی بن کے آتے ہیں۔ نبی جب آتے ہیں تو وہ یہاں آ کے نبی نہیں بنتے، بلکہ نبی بن کے آتے ہیں، نبوت لے کے آتے ہیں، نبی بن کے آتے ہیں، نبوت ساتھ لے کے آتے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، جب رسول اسلام تشریف لے گئے معراج پہ تو تمام انبیاء کو حکم ہوا کہ تم سوال کرو کہ تمہیں رسالتیں کس کے صدقے میں ملی ہے، جی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے جو ہم نے رسالتیں دی ہیں، جو نبوتیں دی ہیں، ان سے پوچھئے تو صحیح تمہیں رسالتیں کب ملی ہیں، تمہیں نبوتیں کب ملی ہیں؟ تو تمام انبیاء نے کہا اے اللہ کے حبیب، ہم نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر ہم نے تیری نبوت کا اقرار کیا، لیکن ابھی تک رسالت نبوت نہ ملی، پھر ہم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا۔ تو میرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، میرے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھا، تب انہیں رسالتیں ملی ہیں، انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ میرے نبی کے صدقے میں نبی بنے ہیں، میرے نبی کے طفیل نبی بنے ہیں، میرے نبی کے وسیلے میں نبی بنے ہیں۔ عجب بات ہے، جو میرے نبی کے صدقے میں نبی بنے ہیں وہ تو دنیا میں آئے، سینے میں نبوت لے کے آئے، اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ 40 سال بعد بنے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ تو آئے اپنے سینے میں نبوت لے کے آئے، اور جو نبوت کا نبیوں کا بھی نبی ہے
جو نبیوں کا بھی سردار ہے، جو افضل الانبیاء ہے. اور دیکھیے اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت ہے. اے گروہ انبیاء، میں تمہیں پہلے 2 چیزیں دوں گا، اس کے بعد دنیا میں بھیج دوں گا. ایک کتاب اور ایک حکمت. یہ 2 چیزیں، کتاب اور حکمت، یہ 2 چیزیں دے کے پھر میں دنیا میں بھیجوں گا. تو پتہ چل گیا جب نبی دنیا پہ آتا ہے ان پڑھ بن کے نہیں آتا ہے. نبی جب اس عالم میں آتا ہے بے علم بن کے نہیں آتا ہے. اگر میرے لفظوں پہ غور ہو تو نبی جب اس عالم میں آتا ہے تو وہ اس حالت میں نہیں آتا کہ اس کا پہلے آپریشن کیا جائے، اس سے غلافتیں نکالی جائے، پھر اس میں علم نور بھر. وہ محتاج آپریشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی جب اس عالم میں آتا ہے وہ اپنے سینے میں علم لے کے آتا ہے. یہ یہودیت کی سازش ہے، یہ عیسائیت کی سازش ہے، تاکہ تاریخ اسلام میں یہ بات داخل کر دی جائے کہ جب محمد عربی آئے ہیں 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا ہے، پہلے جو ہے زمزم سے دھویا ہے، پہلے غلاظت نکالی ہے، پھر اس میں علم بھر کے پھر سینے کو جوڑ دیا ہے، پر کر دیا ہے. یہ عیسائیت کی سازش ہے. وہ سازش کیا ہے سمجھیے گا مسلمان، عیسائیت کی سازش یہ ہے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ تمہارا نبی جب آتا ہے تو اس کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے، بعد میں اسے علم ملتا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جو آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تورات لے کے آیا ہوں. تاکہ عیسیٰ کو جو ہے افضل ثابت کیا جائے. یہ سازش ہے یہودیت کی، عیسائیت کی. تاریخ اسلام میں یہ باتیں داخل کی گئی. دیکھیے نا دلیلیں موجود کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب شہر ناصریہ میں داخل ہوتی ہیں تو شہر کے چوک میں چند بوڑھے بوڑھے یہ یہودی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابو کی میرا سوئے وما کانت اموں کے بغیرہ. اے مریم نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مریم نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی، تو پھر بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ قسم رب ذوالجلال کی جناب مریم نے صرف اتنا کہا اشارت الیہ. قرآن یہ کہتا ہے اشارت الیہ. جناب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں کیا بتاؤں کہاں سے لے کے آئی. اسی سے پوچھ لیجیے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ حیران ہو کے یہودی متعجب ہو کے تعجب میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ گود کا بچہ ہم سے خاک کلام کرے گا. یہ ماں کا بچہ، یہ گود کا بچہ جو ہم یہ ہاتھوں میں لے کے آ رہی ہے، یہ ہم سے خاک کلام کرے گا. تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو کہ جو بچے کے بولنے پہ تعجب کرے، توجہ رہے، بچے کے بولنے پہ تعجب یہودی کو ہوتا ہے، مسلمان کو نہیں ہوتا ہے. بچے بولنے پہ تعجب ہوتا ہے تو یہودی کو ہوتا ہے، مسلمان کو نہیں ہوتا ہے. اب کہا اشارت الیہ، اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. عیسیٰ سے پوچھ لو اب کتنے دن کا عیسیٰ ہے؟ 2 روایتیں ہیں، یا 1 دن کے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، یا 3 دن کے ہیں دوسری روایت. چلو 1 دن کے ہوں یا 3 دن کے ہوں اس سے سروکار نہیں ہے. اشارت الیہ کہا عیسیٰ سے پوچھ لیجئے گا. ابھی تک جناب عیسیٰ نہیں بولے. جب سے اس عالم میں آئے 1 دن کے یا 3 دن کے ہیں، ابھی تک جناب عیسیٰ بولے نہیں ہیں. اور کیا فرماتے ہیں جناب مریم؟ اس بچے سے پوچھ لو. یا آپ کو مثال سے واضح کر دوں،
اگر میرے ہاتھ پہ 1 دن کا یا 3 دن کا بچہ ہو اور آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے کوئی بات پوچھے اور میں کہوں کہ جناب اس بچے سے پوچھ لیجئے گا، جی وہ 2 ہی تو باتیں ہیں نا، یا تو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، جی ان کی دماغ خراب ہو گئی ہے، کبھی 1 یا 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا، یا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا۔ اب جناب مریم نے ابھی تک عیسیٰ بولا ہی نہیں ہے، جناب مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، عیسیٰ سے پوچھ لو، تو گویا جناب مریم کو یقین تھا کہ یہ بچہ بولے گا، جناب مریم کو یقین تھا کہ یہ بچہ بولے گا۔ ابھی تک تو جناب عیسیٰ کا بولنا ہے غیب، ابھی تک جناب عیسیٰ کا بولنا ہے غیب، اور جناب مریم کو علم ہے کہ یہ بچہ بولے گا۔ اب مسلمانوں کی اپنی ہی مرضی ہے، مسلمانوں کے اپنے جو ہے یہ ذہن پہ انحصار ہے، مسلمانوں کے اپنے اذہان پہ یہ دار و مدار ہے، اگر ماننے پہ آئے تو جناب مریم کو عالم اور غیب مان لیں، نہ مانے تو میرے نبی کو نہیں مانتے۔ اب جب مشاہدین یہودیوں نے جناب عیسیٰ سے رابطہ کیا ہے کہ تو بتا کیا تیری ماں نے کوئی اپنی عصمت پہ دھبا لگایا ہے، کیا تیری ماں نے خطا کی ہے، کیا تیری ماں نے گناہ کیا ہے جو بغیر شوہر کے تجھے لے کے آئے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب جناب عیسیٰ بولے، پہلے نہیں بولے اب بولے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ اور قسم رب الجلال کی تعریفوں میں یہی ہے کہ یہ جواب سن کے یہودی مطمئن ہو کے واپس جانے لگے، مطمئن ہو کے واپس جانے لگے۔ ہم سب یہ بیٹھے ہوئے مرحوم ریاض الحسن کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سوال نہ کر لے، اے یہودیوں تمہارا سوال کیا تھا؟ کیا عیسیٰ بتا، کیا تیری ماں نے اپنی عصمت میں دھبا تو نہیں لگایا، خطا تو نہیں کی، گناہ تو نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ اپنی ماں کا والدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، اپنی والدہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اور تم مطمئن ہو کے جا رہے ہو۔ عجب نہیں یہودی یہ جواب دیں کہ ہم یہودی ضرور ہیں لیکن اتنی عقل رکھتے ہیں، جو بچہ کہہ دے میں نبی ہوں اس کے والدین خطا کار نہیں ہوا کرتے۔ جو بچہ کہہ دے میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، معصوم کے والدین خطا کار نہیں ہوا کرتے، معصوم کے والدین گناہگار نہیں ہوا کرتے۔ جی اب دیکھیے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ علماء عالم اسلام ساری تاریخ میں یہ ہے، ابھی تو 3 دن کا ہے عیسیٰ اور کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ انجیل، سمجھ رہے میں کتاب انجیل لے کے آیا ہوں۔ کوئی عالم اسلام کی تاریخ میں بتائے اس وقت یہ انجیل حضرت عیسیٰ کے سینے پہ کہاں رکھی تھی، اس وقت یہ انجیل حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں کہاں تھی، اس وقت یہ انجیل حضرت عیسیٰ کی گود میں کہاں رکھی تھی، اس وقت یہ انجیل حضرت عیسیٰ کے گہوارے یا پنگوڑے میں کہاں رکھی تھی؟ جب تھی نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تھی ہی نہیں، جب تھی ہی نہیں پھر کیوں کہہ رہا کہ میں کتاب انجیل لے کے آیا ہوں؟ اب علماء عالم اسلام نے اس بات کا جواب دیا ہے، آپ جو جناب عیسیٰ کہہ رہے میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہاں ظاہراً وہ کتاب انجیل مراد نہیں ہے بلکہ وہ علم انجیل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے سینے میں تھا، وہ علم انجیل تھا
جو جناب عیسیٰ کے سینے میں موجود تھا، تو صاحبان گرامی قدر، اے مسلمانان عالم اسلام، جو میرے نبی کے صدقے میں بننے والا ہے عیسیٰ ہے، جو میرے نبی کے طفیل بننے والا ہے، جو میرے نبی کے وسیلے میں بننے والا نبی ہے، جب دنیا میں آتا ہے سینے میں علم لے کے آتا ہے، اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ جبریل کے کہنے پہ کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، جبریل کہہ رہا ہے جبریل کہے جا رہا ہے اقرا اقرا، اور میرے نبی کہتے ہیں مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، بس جسے پڑھنا نہیں آتا کس منہ سے اسے افضل کہو گے، کس منہ سے اسے افضل کہو گے؟ اس سے کہ جو آتے ہی کتاب کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر اسے مفضول ماننا پڑے گا، اسے افضل ماننا پڑے گا، بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پھر اسے مفضول ماننا پڑے گا۔ افضل تک صادق ہو سکتا ہے نا کہ جو تمام نبیوں سے ہر صفت میں ہر کمال میں افضل ہوگا، ہر صفت اور ہر کمال میں افضل ہوگا۔ دیکھیے نا، ہے نا 13 رجب کی سبحانی رات، تاریخ اسلام گواہ، جس کتاب میں ذکر ولادت علی ابن ابی طالب ہے، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب 3 دن کے ہی اتفاق یہ ہے کہ 3 دن کے علی ہیں اور رسول اسلام کے ہاتھوں پہ آئے ہیں، رسول اسلام کے ہاتھوں پہ آئے ہیں، اور رسول خدا نے کہا ہے کہ یا علی اقرا، اے علی کچھ پڑھیے، اے علی کو سنائیے۔ قسم رب ذوالجلال کی کسی تعریف میں نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہو کہ لا ادری یا ما اقرا ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میں جانتا نہیں ہوں، بلکہ تاریخوں میں ہے جہاں بھی ذکر ولادت علی ابن ابی طالب کی کتابیں ہیں، ان میں ہے علی ابن ابی طالب نے 3 دن کے بچے نے بول کے کہا یا رسول اللہ ما اقرا، اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح کیا پڑھ کے سناؤ، اللہ کے نبی بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح کیا پڑھ کے سناؤ۔ تو علی ابن ابی طالب نے ساری تاریخیں کہتی ہیں کہ علی نے قرآن پڑھا ہے، ساری تاریخیں کہتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے قرآن پڑھا ہے، اور اب کہا جاتا ہے کہ کیا بچہ بھی مگر ہی بولتا ہے، 3 دن کا بچہ کہا جا رہا ہے کہ بولا بھی ہے اور قرآن پڑھا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی میں ساری وہ باتیں نہ دہراؤں کہ ابھی 3 دن کا عیسیٰ بولا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اگر کوئی کہنے والا یہاں سے جو ہے اپنا نقطہ نکال لے کہ عیسیٰ تو نبی ہے، عیسیٰ تو نبی ہے، بولا ہے اس لیے نبی ہے، کہ بھئی دیکھے گا کہ جو بچہ جس نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی وہ تو نبی نہیں تھا نا، جس بچے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی وہ تو نبی نہیں تھا، وہ تو بولا ہے کسی کے اس کے بولنے پہ کیوں اعتراض ہے؟ صرف اس لیے کہ فضائل علی ابن ابی طالب میں پردہ ڈالا جائے، فضائل علی ابن ابی طالب کو چھپایا جائے، صرف اس لیے کہ اگر مان لیا جائے کہ علی نے 3 دن کے ہو کے قرآن پڑھائے تو کہیں علی کی فضیلت باقی لوگوں سے کہیں بڑھ نہ جائے، لہذا سرے سے انکار کر دیا، کہیں علی کی فضیلت بڑھ جانا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، اگر علی نے یہ قرآن پڑھا ہے 3 دن کے، نہ مانو علی کا فضیلت نہیں ہے، یہ علی کا مرتبہ نہیں ہے، علی کے فضائل میں شامل نہیں ہے، چلو اتنا ہی مان لو کہ رسول کے ہاتھوں کی فضیلت تو ہے نا، رسول کے ہاتھوں کی فضیلت ہی مان لو، میرے نبی کے ہاتھ وہ ہیں، میرے نبی کے ہاتھوں پہ اگر پتھر آ جائیں، اگر کنکریاں آ جائیں، وہ بول کے جو ہے کلمہ پڑھتی ہے، اگر میرے نبی کے ہاتھوں پہ اگر علی بول کے قرآن پڑھے تعجب کیوں ہوتا ہے؟
نہ صحابیت کا کوئی تصور ہے، نہ اہل بیت کا کوئی تصور ہے. جب تک تم معرفت رسول نہیں کرو گے تمہیں معرفت خدا بھی نہیں ہوگی. ذرا مجھے بتائیے گا ذرا انصاف سے کہ تمہیں نماز کس نے بتائی؟ خدا کے حبیب نے بتائی ہے. کس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا اللہ سے؟ اللہ کے نبی نے بتایا. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، یہ تسبیحاں، یہ اذانیں، یہ مسجدیں کس نے بتائی ہیں؟ میرے نبی نے بتائی ہے نا. میں نمازوں کو بھی نہیں لیتا، یہ فروعات دین کو بھی نہیں لیتا. تمہیں خود اللہ کے متعلق تمہیں کس نے بتایا ہے؟ سلوات بھیجیے گا محمد آل محمد کی نام سے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی نہیں مانتے اپنے طور پہ، ہم صحابہ کو بھی اپنے طور پہ نہیں مانتے ہیں. تو جو ہے اگر جو گستاخی نہ ہو، جسارت نہ ہو، ہم خدا کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں میرے نبی نے کہا یہ خدا ہے، اسے خدا مانا. میرے نبی نے کہا اسے صحابہ مانا، ہم نے اسے صحابی مانا. میرے نبی نے کہا اسے اہل بیت مانو، ہم نے اسے اہل بیت مانا. حتیٰ کہ نبی کے کہنے پہ ہم نے ان دیکھی چیزوں کو بھی مانا ہے. ہم نے تو نبی کے کہنے پہ ان دیکھی چیزوں کو بھی مانا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، مانا ہے تو نبی کے کہنے پہ. جنت پہ ایمان ہے، نہیں دیکھا، مانتے ہیں نبی کے کہنے پہ. جہنم کا تصور، خوف جو ذہن میں ہے، نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں. یہ ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ جو ہے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے حوروں کو نہیں دیکھا، ہم نے غلمان کو نہیں دیکھا، ہم نے رضوان جنت کو نہیں دیکھا. ہم نے کروڑوں چیزیں ایسی ہیں نہیں دیکھی، مانتے ہیں نبی کے کہنے پہ، مانتے ہیں نبی کے کہنے پہ، نبی کے کہنے پہ. تو نبی کی زبان پہ ہمیں اعتبار اتنا ہے، نبی کی زبان سچی اتنی ہے، نبی کی ماں زبان جو ہے وہ امین اتنی ہے کہ جو اللہ کہے گا پیارے نہیں پہنچا دے گا. نبی کی زبان اعتبار اتنا ہے کہ اللہ جو کہے گا بغیر اضافے کے، بغیر کمی کے نبی ہمیں بتا دے گا. تو جب نبی کے کہنے پہ ان دیکھے خدا کو مانتے ہو، جب نبی کے کہنے پہ ان دیکھے ملائکہ کو مانتے ہو، جنت و جہنم کو مانتے ہو، وہ نبی صرف جو ہے تمہیں بتا ہی نہیں رہا بلکہ دکھا کے کہہ رہا ہے من کنت مولا فآذانی المولا. دیکھیے چیزوں کو مانے جا رہے ہیں. وہی رسول جو ہے الحسین منی وانا من الحسین کندھوں پہ بٹھا کے دکھا رہے ہیں اور سب کو تعارف کرا رہے ہیں. اب کہاں مسجد نبی سے گھر تک، گھر سے لے کر مسجد نبی تک. اور بعض روایات میں ہے کہ حضور رسالت امام نے حسین کو اٹھا کے اور لے آئے ہیں بازاروں میں، لے آئے ہیں گلیوں میں، لے آئے ہیں چوکوں میں. صرف دکھا نہیں رہے ایھا الناس ہارا حسین، ایھا الناس ہارا حسین. لوگوں دیکھو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر بچے کو بہلانا ہی تھا گھر میں کس دن میں حسین کو شانوں پہ بٹھا لیتے، کندھوں پہ بٹھا لیتے، وہی گھماتے پھراتے. یہ بازار میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چوک میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں میرا نبی ارشاد فرمائے کہ میں گلی گلی جا کے، چوک چوک جا کے، بازار بازار جا کے حسین کو دکھا کے بتا رہا ہوں کہ گلی چوکوں میں حسین
کا ذکر بدعت نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ تو عقیدہ رسالت جب تک ذہن میں راسخ نہیں ہوگا، ہر صفت میں تمہیں یہ نبی افضل ماننا پڑے گا، علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، جتنی بھی صفات کمال ہیں، جب تک انہیں افضل نہیں مانو گے تمہارا نبی باقیوں سے افضل ثابت پھر نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے وہ آئے تو علم لے کے آئے تو اظہار کرے علم کا، اور میرے نبی کو 40 سال تک علم بھی نہ ہو۔ مسلمانوں تاریخ پہ غور کرو، اپنے ذہنوں کو وہ یہ پرانی باتیں پیغم سلطان بود والی چھوڑ دیجئے گا۔ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، یہ روشنی کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ جو کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ سوچئے گا کہ رسول کو جو امی کے معنی لکھے گئے ہیں، ان پڑھ، جاہل، یہ سازش ہے عیسائیت کی۔ لیکن یہ امی کے معنی کیا ہے؟ آج کیا وضاحت اس جملے میں ختم کر رہا ہوں کہ مکہ کا، جیسا کہ مدینہ کا پہلا پرانا نام تھا یثرب، مکہ کا پرانا نام تھا ام القریٰ۔ ام القریٰ، قریٰ جمع، اس کا واحد ہوتا ہے قریۃ، اس کا واحد ہے قریۃ۔ ام القریٰ تمام بستیوں کا مرکز، مطلب ملک کا ایک دارالحکومت ہوتا ہے، دارالسلطنت، یہ صدر مقام کہہ رہے۔ ام القریٰ تمام ارد گرد کی بستیوں کا مرکز، یہ پہلا نام تھا اس کا مکہ کا۔ اب جس طرح کے نسبتاً جو لاہور میں رہے اسے لاہوری کہتے ہیں، جی جو ملتان کا اسے ملتانی کہتے ہیں، پاکستان کا پاکستانی کہلاتا ہے۔ تو ام القریٰ مکہ کا پہلا نام تھا۔ اب جو بھی مکہ میں رہتا تھا اسے امی کہا جاتا تھا اور امی کہلاتا تھا۔ اگر بالفعل اگر امی کے معنی ان پڑھ لیا جائے، اگر امی کے معنی جاہل لیا جائے، تو میں ہر ایک دوست بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ان پڑھ ہوتا کون ہے؟ برادران اہل سنت میں تشریف فرمائیں، ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جسے لکھنا بھی نہیں آتا ہے، جسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، جسے لکھنا بھی نہیں آتا ہے، جسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ وہ جو میں بعد میں عرض کروں گا، یہ جو تعریف کرتے ہیں میرے نبی، یہ باقی بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے؟ ہے ہی ان پڑھ، لکھا ہے نا خط میں، کیوں کہ پریشان ہو گئے؟ سارے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں میرے نبی نے، نیچے بورڈ بھی لگی ہے، آپ بھی مبارک چھپ میں محمد رسول اللہ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ تبروں کے طور پہ گھروں میں لگاتے ہیں، وہ کس نے خط لکھے تھے؟ کسی اور نے لکھے تو کیا ہو گیا؟ جی اگر ان پڑھ ہے اس کا معنی، اگر جاہل ہے تو ان پڑھ وہ ہوتا جسے لکھنا بھی نہیں آتا، جسے پڑھنا بھی نہیں آتا، جی لکھ بھی نہیں سکتا، خطوں کے جواب آئے پڑھ۔ واہ کیا عجیب نبی ہے! بات دو بات، کیا عجیب نبی ہے! خط لکھ بھی رہا ہے اور خطوں کے جواب بھی آ رہے ہیں۔ پھر رسول نے کرائے پر بندے رکھے ہوئے تھے، کرائے بھی خط لکھواتے رہے، کرائے بھی پڑھواتے رہے۔ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کے معنی جاہل نہیں ہے۔ اگر امی کے معنی ان پڑھ ہوتا، اگر تو ان پڑھ وہ ہوتا جسے لکھنا نہیں آتا، جسے لکھنا نہیں آتا، اگر یہی معنی ہے تو پھر جب میرے نبی قلم دوات مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔
अच्छा अब मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे इख्तिताम पजीर करता हूँ। मसाइब इंशाअल्लाह आपको भाई सुनाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमीन करबला ते चली जिए कलमार के आदाय माता मिनता करे दरिया माता तरले करे दरिया इतनिया पाबंदियां न ला फरदार भेड़ नाल दी या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार या मुदब्बिरुल लैल वन नहार या मुग़िलल हौल वल रवाल अवल हालना इला सनिल्लाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल के बाद दुआ सल्लल्लाहु बाबा दुआ अर्ज कीता है। सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। भला बड़ी मेहरबानी। सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुए तवज्जो हुसैन, माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुए वो शब्बीर आ रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे ये कुल जहां को दिखा रहे थे। क्या पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। बहुत मेहरबानी। काफी हज़रात तशरीफ फरमाओ, बड़ा कसीर मजमा। तो सलवात पढ़ो, मैं नौकरी शुरू करना है। समीर